کرے بات ذہن میں آ جائے. قرآن سے عشق کرو, قرآن سے عشق کرو. تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, بچے آپ کے MBBS ہوں لیکن ساتھ میں قرآن والے بھی ہونے چاہیے. ایک باپ کو نا بڑی تمنا ہوئی, اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا. ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچے قرآن سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بچے کو لے کے مدرسے گیا. جب بچے کو مدرسے لے کے گیا نا, تو مدرسے والوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے یہاں 35 بچوں کا کوٹا ہے, یہ فل ہو گیا ہے, اب ہمارے پاس بچے کو دینے کے لیے کھانا نہیں ہے, ورنہ ہم آپ کے بچے کو رکھ لیتے. بچہ چھوٹا تھا. باپ نے کہا کوئی صورت, کہا کوئی صورت نہیں. باپ نے پوچھا بچے کھانا کہاں کھاتے ہیں آپ کے؟ تو محتمیم نے کہا کہ فلاں جگہ ہمارا ڈائننگ ہال بنا ہوا ہے, وہاں پہ بچے کھانا کھاتے اور برتن وہیں چھوڑ کے آ جاتے. تو اس بچے کے باپ نے سیدھی بات کہی, سنو میرے بچے کے لیے کھانا بھلے نہ بنے, لیکن اتنی مہربانی تو کر سکتے ہو نا, جب آپ کے بچے کھا کے اٹھ جائیں نا تو جھاڑو لگانے سے پہلے میرے بچے کو وہاں بھیج دیا کرنا. جو گرا پڑا کھانا ہوگا میرا بچہ وہ کھا لیا کرے گا. یہ عشق تھا قرآن کا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, بچہ رکھ لیا. لیکن بچہ تو بچہ, بچوں کے آگے کبھی گرا کھانا مل جاتا اور کبھی نہ ملتا. بچہ کبھی کچھ کھا لیتا, کبھی فاقے رہ جاتا. ایک دن بچہ پردیس میں تھا, ماں کی بڑی یاد آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گیا. خدا کی قسم وہ صدا اس کی گھر تو نہیں پہنچی, لیکن حضور کے مدینے تک پہنچ گئی تھی. جب وہ بچہ رویا کھڑے ہو کے دروازے پہ, وہ صدا مدینے پہنچ گئی. اور سامنے ایک بوڑھی رہتی تھی, وہ نکل کے آ گئی. اس نے کہا بیٹے پردیسی ہے؟ ہاں ماں پردیسی ہوں. کیوں رو رہا ہے؟ کہا کل سے پیٹ نہیں بھرا ہے, بھوک رلا رہی ہے. یہاں ماں نہیں ہے جو کھانا دے دے, باپ نہیں ہے جو سر پہ آ کے ہاتھ رکھ دے. جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے, بوڑھی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے آگے بڑھ کے کہا تھا آ میرے لال میں تجھے سینے سے لگا لوں. سن میں بھی اکیلی تو بھی اکیلا, میری کوئی اولاد نہیں ہے, تیرے بھی یہاں ماں باپ نہیں ہے. سن میرا بیٹا بن جائے تو بتا راضی ہے کہ نہیں؟ جب بچے نے اتنا سنا کہ مسکرا دیتا ہے. اماں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا بیٹے اگر میں تیرے استاد سے اجازت لے لوں کیا تو میرے گھر کھانا کھا لیا کرے گا؟ یاد رکھیے گا یہ فیصلے بندوں کے نہیں ہوتے, یہ فیصلے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں, یہ فیصلے آقا کرتے ہیں. میرے نبی نے فیصلہ کر دیا. اس خاتون نے کہا تھا بیٹے آ تجھے سینے سے لگا لوں. اور یاد رکھو او امیروں پیسے والوں زمینداروں, کبھی وقت مل جایا کرے مدرسوں کے چکر لگا لیا کرو, کبھی مدرسے آ جایا کرو, کسی غریب قرآن والے کو دیکھو بیٹا کہہ کے آواز دے دیا کرو, اپنا کہہ کے سینے سے لگا لیا کرو. یہ ماں کی محبت کو ترس جاتے ہیں, یہ باپ کے لاڑ کو ترس جاتے ہیں, یہ بیگنوں کی محبت سے دور ہوتے ہیں. کبھی اپنا کہہ کے انہیں سینے سے لگا لیا کرو. تیرا کیا چلا جائے گا, تو بیٹا کہہ دے گا ادھر قرآن والا راضی ہوگا, گنبد خضرا میں مدینے والا راضی ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی بڑے حضرت. دکھوں میں زندگی گزرتی ہے قرآن والوں کی. خدا ہمیں عقل سلیم عطا کرے. کون ہے جو بیٹے سے پیار نہیں کرتا؟ کون سی ماں ہے جو بغیر چومے بیٹے کو رات کو سو جاتی ہے؟ کیا اس بچے کی ماں نہیں ہے؟ کیا قرآن پڑھنے والوں کے باپ نہیں ہے؟ میرے بھائی بیٹے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہم نے بھی یہ زندگی دیکھی ہے, قاری یوسف نے بھی دیکھی ہے. جب ہم گھر سے مدرسے جاتے تھے نا تو کوئی روئے نہ روئے ہماری ماں رو دیتی تھی. ہاں ہم سب کی یہ زندگی گزری ہے. اور باپ بھی چھپ کے روتا تھا. لوگ کہتے ہیں ابا کو پیار نہیں اولاد سے, فرق ہے. ماں کھل کے روتی ہے, باپ چھپ کے روتا ہے. ایسا نہیں, باپ تو اتنا پیار کرتا ہے, جب شام کو آتا ہے نا, جب اس بیٹے کا بستر خالی ملتا ہے چیخ نکل جاتی ہے, سوچتا ہے رب جانے میرے بیٹے نے کیا کھایا ہوگا, آج میرے بیٹے کا پیٹ بھرا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور بستی والوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں, قاری سرفراز بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ تو قرآن والوں کو اپنے جیسا کھانا کھلاتے ہو, لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا. میں باہر نکلتا ہوں سب جانتے ہیں, لوگ پلکوں
پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، جس کے ہاں چائے پی لیں، وہ بڑی دعائیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ماں کا فون آ جائے، ہماری امی کا پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا کہ؟ میں کہتا ہوں امی کھا لیا کہ، پیٹ بھر گیا تھا کہ نہیں بھرا تھا؟ بیٹے صحت کا خیال رکھنا۔ جبکہ دنیا پلکوں پہ بٹھا کے رکھتی ہے، تب بھی ماں کو اتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ قرآن والے جب گھر سے چلتے ہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ان کی ماں کو پیار نہیں تھا، بہن کو پیار نہیں تھا، ماں نے ممتا کا آنچل پھیلا کے کہا ہوگا مالک بیٹا تیرے حوالے ہے، بہن نے متھا چوم کے کہا ہوگا مالک بھائی تیری رحمتوں کے حوالے کیا ہے، اور باپ خدا کی قسم مڑ مڑ کے بیٹے کو دیکھتا ہوگا، مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا باپ بیٹوں کی جدائی میں کیسے زندگی کاٹتے ہیں۔ کبھی غور کر کے تو دیکھو، جب سے یہ مدرسوں میں آتے ہیں کہ انہیں ماں کی یاد نہیں آتی، اور میں نے بلا وجہ نہیں کہا، مدرسوں کے چکر لگایا کرو۔ ہم جب گھر کے اندر ہوتے ہیں 3 مرتبہ ماں بستر چیک کرتی ہے، باپ آ کے رضائی سنبھالتا ہے، لیکن یہ مدرسے میں رہنے والی جماعت انہیں تو اچھا بستر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ گھر میں رہنے والے بیڈوں پہ سوتے ہیں، قرآن والے زمین پہ سوتے ہیں، ان کے تکیے پرانے ہوتے ہیں، ان کے گدے پرانے ہوتے ہیں، ان کے بچھونے پرانے ہوتے ہیں۔ گھر میں بیٹے کا کمبل اتر جائے ماں آ کے اڑا دیتی ہے، بیٹے کی رضائی اتر جائے باپ آ کے پیر چھپا دیتا ہے۔ لیکن جس دن سے یہ مدرسے میں آئے ہیں، کتنے بچے رضائی اترنا تو چھوڑو بستر سے نیچے آ جاتے ہیں، کوئی اٹھا کے بستر پہ ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی بستر پہ سنبھالنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری قربانیاں کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی سن لو، یہ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے ہیں، فرش پہ پڑ جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں رہنے والا بچہ 2 منٹ ننگے پیر ٹھنڈی میں فرش پہ چل لے، اس کو نزلہ ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے جم جاتے ہیں، اس کی پسلی چلنے لگتی ہے۔ لیکن یہ قرآن والے سوتے سوتے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن کبھی ٹھنڈ سے نہیں مرتے۔ 3 بجے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، لیکن کبھی سردی سے نہیں مرتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تیرا میرا بیٹا گھر پہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ شفا یاب رہتے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ جب تک بچے گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں، جب مدرسے آ جاتے ہیں رسول پاک دیکھ بھال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام۔ کبھی سبحان آ اللہ۔ جایا کرو، کبھی مدرسے کے چکر لگا لیا کرو، بڑی قربانیاں لگی رہتی ہیں، آیا کرو۔ ہم سے کہہ رہا بھئی کسے صدقہ دے میں؟ ہاں میں چاہ رہا ہوں کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کسے دوں جا کے؟ کسے دوں؟ تجھے دینے والا نہیں ملتا نا؟ آ مدرسے آ، دیکھ کس کا قرآن بوسیدہ ہے، دیکھ کون ٹوٹی لہر کو جوڑ کے پڑھ رہا ہے، جا ہاتھ پکڑ کے مارکیٹ لے کے جا، اور اس سے کہ جو رحل سب سے اچھی لگتی ہو وہ لے لے، جس قرآن کو تو چاہتا ہے پڑھنا اس کا ہدیہ کرا لے۔ کبھی دے کے دے، خدا کی قسم ادھر قرآن ہدیہ کرائے گا، ادھر اللہ تیرے رزق کی برکتیں بڑھا ڈالے گا۔ آیا کرو کبھی مدرسوں میں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ مشکل ہوتی ہے پردیس کی زندگی، مشکل ہوتی ہے نا؟ میں ایک بات جانتا ہوں، میں میرے مدرسے میں جو بچے رہتے ہیں، قاری عارف صاحب جانتے ہیں یا جو رہتے وہ جانتے ہیں، میں نے عام اعلان بچوں سے کر رکھا، بیٹے دن میں جتنی بار بھوک لگے نا اتنی بار میرے گھر آ کے کھانا کھا لینا۔ جتنی بار آپ جاگیر پہ کھانا کھاتے ہو، ٹھیک ہے، لوگ عادتاً 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ ان کی بھی محبتیں رہتی ہیں، لیکن بچے ہمت نہیں کرتے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہے نا، بڑوں کا رول ہوتا کھانے کا، چھوٹے بچوں کا رول نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا چھوٹا بیٹا ہو، دن میں 4 بار 5 بار کھانا کھا لے، ہماری بیٹیاں ہو 5-6 بار کھانا کھا لیں، اگر پردیسی ہے تو کیا وہ 2 بار کھانا کھائے گا؟ اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے نا، تو اعلان کر مدرسے میں جا کے، بیٹے جتنی بار بھوک لگے میرا دروازہ کھلا ہے۔ کہہ چھوٹے بچوں سے جا کے جتنی بار تیرا جی چاہے آ کے کھانا کھا لینا، تو ان کے لیے گھر کا دروازہ کھول، خدا تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ کھول کے تو دیکھو ان کے لیے۔ وہ مائی آ کے کہنے لگی بیٹے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تیری کوئی ماں نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں لائی، لاٹھی ٹیک کے آ کے کہنے لگی مولانا کدھر ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج سے یہ بچہ میرا ہو گیا ہے۔ مولانا دیکھ کے رونے لگ گئے۔ اس نے کہا تم کیوں روئے؟ کہا میں اس چیز کو سوچ کے رویا ہوں، اس بچے کی صدا مدینے بڑی جلدی پہنچ گئی ہے، اس بچے کی صدا حضور کے مدینے بڑی جلدی پہنچ گئی ہے۔
میں انتظام نہ کر سکا، مدینے والے نے انتظام کر دیا ہے۔ اور سنو بوڑھی تھی ہے نا، لاٹھی ٹیک کے آئی تھی، اللہ سلامت رکھ کے، جو پڑھا رہے ہیں جو کھلا رہے ہیں اللہ ان کو خوب روزی میں برکتیں دے، اور وہ دیکھیں گے ان کی برکتیں یہاں بھی نظر آئیں گی اور قیامت میں بھی آئیں گی۔ لاٹھی ٹیکتے آئی، اس نے کہا بیٹے سن، میں بوڑھی ہوں، 2 ٹائم کھانا نہیں لا سکتی، ایک کام کرے گا، سن جب چھٹی ہوا کرے نا تو آ جایا کرنا، اور شام کو بھی خود آ جایا کرنا۔ اس ماں نے پتا کیا کہا تھا، سن ایک سودا ہے ہم دونوں کا۔ اس نے کہا کیا؟ کہ اب تک 1 روٹی بناتی تھی، اب 2 بنایا کروں گی، مگر یہ ہے پہلی روٹی تیری رہا کرے گی، دوسری روٹی میری رہا کرے گی۔ یہ بھی عزت ہے دو قرآن والوں کو، کھانا بھی کھلاتے تو کتوں کی طرح نہیں کہ لو آپ جی، یہ نہیں یہ لو، یہ نہیں، تیرے گھر میں جو سب سے قیمتی برتن ہونا وہ لا کے قرآن والے کے آگے رکھ، سب سے قیمتی برتن، اور کہ چمچ نہ ڈال، انگلیاں ڈال دے، سنا گئے تیرے ہاتھوں میں قرآن رہتا ہے، ڈال وہ انگلیاں جو ہر وقت قرآن میں لگی رہتی ہیں۔ خدا کی قسم صرف انگلیاں نہیں آئیں گی بلکہ انگلیوں کے ساتھ خدا کی رحمتیں تیرے برتن میں آ جائیں گی۔ ان کا بچا کھانا کبھی کتے کو نہ ڈالنا، کبھی بکری کو نہ رکھنا، کبھی بھینس کو نہ رکھنا۔ اگر ان کی پلیٹ کا سالن بچ جائے، بیوی سے کہہ اٹھا اللہ نے برکت دے دی ہے، ہنڈیا میں جا کے ڈال دے، خدا کی قسم بچہ ہنڈیا میں ڈال، خدا تیری نسلوں کی 7 پشتوں کے رزق کا انتظام۔ عزت تو دو ہی نے جس کے یہ حقدار ہیں، ہے نا، ہاتھ ڈلواؤ ان سے، یہ ہاتھ ڈالے۔ اس نے کہا پہلی روٹی، یاد ہے نا بوڑھی کی بات، پہلی روٹی تیری، دوسری روٹی میری۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا ہے، اتنا خوش ہو گیا۔ بچے کیا چاہتے ہیں؟ پیار۔ کیا چاہتے ہیں؟ زور سے پیار۔ قاری طاہر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے گاؤں کے پڑے ہوئے، آج بھی یہ جہاں کھانا کھاتے تھے یہ وہاں پہ آتے ہیں نا تو آج بھی ان کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ کئی سال بیت گئے، کتنے سال ہو گئے ہوں گے فراغت کو؟ لگ بھگ 14-15 سال سے زیادہ ہو گئے فراغت کو، آج بھی گھر جیسے رشتے موجود ہیں، ہے نا۔ بچے کیا چاہتے؟ پیار چاہتے۔ 2 بندے کبھی نہیں بھولے جاتے، ایک وہ جو مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں اور ایک وہ جو مصیبت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ 2 لوگ کبھی نہیں بھولے جاتے، ایک وہ جو مصیبت میں کام آ جائیں اور ایک وہ جو مصیبت میں ہاتھ چھوڑا کے چلے جائیں۔ یہ 2 بندے کبھی نہیں بھولے جا سکتے، ہے نا۔ تو یہ بچے یاد رکھتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے آج کے بعد تجھے کھانا آنا ہے۔ بچہ کھانا کھانے آتا رہا، وقت بیتتا رہا، پھر وہ دن بھی آیا، رب نے قرآن کا حافظ بنا دیا بچے کو۔ بول دو یار سبحان اللہ، سارے بولیں سبحان اللہ، ہے نا۔ آج یہ حافظ قرآن بنے، پتہ نہیں یہ پہلا ہار کس نے گلے میں ڈالا ہے، لیکن سچی بتاؤں جب ہم لوگ یہاں سے اٹھیں گے نا تو امنگیں ہوں گی۔ چچا کہے گا میرا بھتیجا ہے، میں سینے سے پہلے لگاؤں گا۔ ابا کہے گا میرا بیٹا ہے، تاؤ کہے گا اوئے تو تو باہر رہتا تھا، بیٹا بیٹا کہہ کے تو میں بلاتا رہا تھا نا، محبت میری زیادہ ہے، پہلے ہار میں ڈالوں گا، گود میں اٹھاؤں گا۔ بچے کا حفظ مکمل ہوا، خاندان والے آگے، ہے نا۔ اب سورہ ناس چل رہی ہے، آخری آیتیں، اب بچہ بیٹھا ہوا ہے، استاد سن رہے ہیں، باپ بھی بیٹھا، چچا بھی بیٹھا ہے، تکمیل حفظ قرآن ہے۔ چچا کہتا سنو بھیا پہلے میں اٹھاؤں گا، گود میں میرا بھتیجا ہے نا، میں کندھے پہ لے کے کھلاتا رہوں۔ اس نے کہا بیٹا میرا ہے، کسی نے کہا نہیں نہیں میرا بھتیجا ہے، تاؤ نے کہا میرا ہے۔ یہ باتیں ہونے لگی، جیسی والناس کی سین پہ پہنچا، باپ دوڑا میں گود میں لوں، چچا دوڑا میں لوں۔ بچے نے اشارہ کر کے کہا ٹھہر جاؤ، نہ حق تیرا ہے، نہ حق تیرا ہے۔ آج یہ پہلا حق اس کا ہے جو مجھے روز روٹی بنا کے کھلاتی رہی ہے، یہ پہلا حق اس کا ہے جو مجھے روٹی بنا کے کھلاتی رکھی ہے۔ بچے نے سب کو چھوڑا، منہ دیکھتے رہ گئے، بچے کی دوڑے لگ گئی، پہنچا جا کے پہلے ماں سے جا کے بتا کے آؤں آج تیری روٹیوں کا حق ادا ہو گیا ہے، جس دن کے لیے تو نے روٹی کھلائی تھی آج میں نے قرآن مکمل کر لیا ہے۔ لیکن عجیب منظر تھا، بچے نے جا کے دیکھا دروازے پہ بھیڑ لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ افسوس سے حافظ کو دیکھ رکھے ہیں۔ اس نے کہا کیا دیکھ رکھے ہو؟ کہا حیرت ہو رکھی ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کہ مجھے تو نہیں پتا کہ
آج صبح میں ناشتے کے لیے آیا کی نہیں تھا, میرے قرآن کا جشن تھا. کہا کیوں آیا کہ کہا ماں کو خوشخبری دینے آیا ہوں. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا خوشخبری نہیں دے سکتا. کہا کیوں کہ جو روز تجھے روٹی کھلاتی رہی ہے آج صبح انتقال کر گئی ہے. بچے نے ایک لمبی سانس بھری, چیخ ماری, روتا ہوا اس بوڑھی کو دیکھ کے دعا دے کے واپس آ گیا. بچہ غم میں نڈھال تھا. 3 دن بیت گئے, گلیوں میں باتیں ہونے لگ گئی. کوئی کہتا میں نے جنت میں دیکھا کہ, کوئی کہتا میں نے دیکھا کہ. بچے نے کہا کوئی یہ بھی تو بتا دو اسے جنت میں کیوں دیکھا گیا کہ. ایک نے آگے بڑھ کے کہا میں نے کہا تھا اماں یہ تو بتا دے تجھے جنت کس عمل پہ ملی ہے. بوڑھی نے کہا اور تو نیکی یاد نہیں رکھی. حقیقت یہ ہے رب نے فرمایا جا میں تجھے قرآن والے کو پہلی روٹی کھلانے کے صدقے میں جنت عطا کر دے رہا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. خدا کی قسم اس نے کہا پہلی روٹی کھلانے کے صدقے میں اللہ نے بخش دیا. اور بتاؤ اسے پہلی روٹی کی ادا اتنی پسند ہے تو 2 ٹائم کے کھانے کی ادائیں کتنی پسند کرتا ہوگا. خدا کے واسطے کوشش کریں اپنے گھر قرآن والوں کی خدمت لگائیں اور جاؤ. یہ تو دنیا ہے, مریں گے سب, مریں گے کہ نہیں بولو, ہم بھی مریں گے آپ بھی مریں گے. خدا کرے کہ موت ایسی آئے کہ ہم ہنستے ہوئے دنیا سے جا رہے ہوں. ہے قیامت کا دن ہوگا, مر جائیں گے میدان قیامت, قبروں سے اٹھائے جائیں گے. بات بہت لمبی ہے, کھڑا کیا جائے گا کوئی اتنے پسینے میں کوئی اتنے میں. ہے سورج سوا نیزے پہ کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھول رہی ہوگی. جیسے ابال آتا نا, گوشت بھن رہا ہو ابال آتا, بھیجے ایسے کھول رہے ہوں گے, ایسے بھیجے کھول رہے ہوں گے. پسینے کا عالم یہ, کوئی یہاں تک ڈوبا, کوئی یہاں تک, کوئی یہاں تک, کوئی غوطے کارا ہوگا. عمل کے حساب سے پسینہ ہوگا, گناہوں کے حساب سے. جانتے ہو حضرت آدم سے لے کر کے محبوب علیہ السلام کے آخری امتی تک سارے ایک میدان میں کھڑے. اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ میرے قرآن والوں کو ڈھونڈ کے لاؤ. کیا فرمائے گا اللہ؟ میرے قرآن والوں کو ڈھونڈ کے لاؤ. فرشتے کہیں گے مالک پہچان کیا ہے؟ بیچ ہے کوئی لگا نہیں, کوئی بلے لگے نہیں, ماتھے پہ لکھا ہے نہیں. مالک پہچانے کیسے؟ رب فرمائے گا منہ سونگو جا کے, جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی وہی میرے قرآن کا قاری ہوگا. مشک والے سارے لائے جائیں گے. اللہ فرمائے گا آؤ میرے عرش کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے عرض کریں گے مالک ہمیں یہ عرش کا سایہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ رب فرمائے گا سن, جب تو غربت میں 100 روپے گھر سے لے کے نکلتا تھا اور بسم اللہ کر کے اسی 100 روپے سے گزارا کرتا تھا. امیروں کے بچے شوق پورے کرتے تھے, قرآن کے لیے تو دل مسوس کے رہتا تھا. تو بھول گیا تیرے رب کو سب یاد ہے. اثر کے بعد تو دکان پہ نکلتا تھا, امیروں کے بچے پسند کی چیزیں کھاتے, تو بغل میں ہاتھ دبا کے رہتا تھا. میں نے وعدہ نہیں کیا تھا تجھ سے میرے قرآن کے لیے دکھ تو اٹھا لے, آخرت میں تیرے سائے کا انتظام تیرا رب کر کے دکھائے گا. اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا, عرشوں کا سایہ عطا کرے گا ان قرآن والوں کو. سنیں پھر کہانی منظر یہ آ جائے گا کہ آخر میں ہوتے ہوتے صرف 2 لائنیں رہ جائیں گی. ایک لائن جنت کی طرف جا رہی ہوگی اور ایک لائن جہنم کی طرف جا رہی ہوگی. آخرت میں 2 لائنیں رہ گئی ہیں, ایک جنت کی طرف اور ایک بولو جہنم کی طرف. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کا جگر گردہ کتنا جو یہ کہتے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. بالکل ڈر نہیں اللہ کا ہے, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. او بھائی جب یہ بات کہی جاتی ہے تو شرابی بھی سوچتا ہے کہ میں ہی ہوں جسے جہنم دیکھ کے پسینہ پسینہ ہوگی. ڈریں اللہ سے, ڈریں. جہنم ہے وہ کوئی بھٹی نہیں ہے جسے کود کے نکل جائے گا. جس نے دیکھی وہ کہہ رہا ہے, جس نے نہیں دیکھی وہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اور جو دیکھ کے آیا وہ رو رو کے کہتا تھا رب سلم امتی, اللہ پل سے رات سے میری امت کو سلامتی سے گزار دینا. وہ دیکھ کے امت کے لیے روتا رہا, یہ بغیر دیکھے نہیں ڈر ہو گیا. اللہ معاف کرے 2 لائنیں رہ جائیں گی, ایک جنت کی طرف اور ایک جہنم کی طرف. اللہ کرے ہم سب جنت والی لائن میں کھڑے ہوں, کہہ دیں آمین. اللہ قرآن کا واسطہ ہمیں جہنم کی لائن سے بچا دینا, صاحب قرآن کا واسطہ ہمیں جنت والی لائن دے دینا, ہے نا. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم والی لائن میں پھنس گیا ہے اور یہ قرآن والے جنت والی لائن میں کھڑے ہوں گے. جنت والی لائن میں تو جب لائن چل رہی ہوگی تو اب جو جہنم میں مرتا کیا نہ کرتا. 151 کا مقدمہ لگ جائے نا تو جو 2 کوڑی کا نیتا بھی ہے نا تو اس کی بھی جوتی اٹھاتا آدمی 151 کے مقدمے سے بچنے کے لیے. وہ پھر وہ تو جہنم ہے, وہ تو رب کی پکڑ ہے, وہ تو سخت عذاب ہے. وہاں کیا نہیں کرے گا بندہ, سب میں یوں نظر ڈالے گا کوئی ہے جو بچا لے. اچانک نظر پڑ جائے گی اس حافظ کے اوپر, وہ بندہ دیکھ کے کہے گا حافظ جی پہچانا؟ یہ نہیں, ارے نہیں پہچانا, میں نے تمہیں ایک دن پانی نہیں پلایا تھا, میری دکان کے پاس آپ آئے تھے, میرے گھر آئے تھے. ہاں پہچانا تو. کہا پھر؟ کہا جو اسی پانی کا بدلہ دے دو.
جب یہ بات اتنی کہیں گے لائن وہیں رک جائے گی. لائن یہاں جنتی رکے ادھر جہنمی رکے ہوئے, لائن رکی ہوئی ہے جنتیوں والی. پیچھے سے آواز آئے گی چلتے کیوں نہیں بھائی, چلتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈر پھر بھی ہوگا نا جب تک داخل نہیں ہو جائیں گے. اور یہاں تک کہ جب تک موت کو خود ذبح نہ کر دیا جائے گا تب تک جنتیوں کو فکر رہے گی کہیں نکال نہ دیے جائے, وہاں تک ڈر رہنا. وہ کہیں گے لائن رک کیوں گئی, کہیں اٹھا نہ لیے جائیں, کہیں روک نہ لیے, چلتے کیوں نہیں؟ چل رب فرمائے گا فرشتوں پوچھو نا لائن کیوں رک گئی ہے, جبکہ رب سب جانتا ہے, جبکہ رب سب جانتا ہے. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں چلتے, آ کے حافظ کے پاس رک جائیں گے. کیوں کھڑا ہے بھائی؟ کا مشکل ہو گئی ہے تھوڑی. کہا کیا؟ کہ یہ جو جہنم والی لائن میں کھڑا نا یہ آگے نہیں جانے دے رہا ہے. کیوں؟ کہ اس نے ایک گلاس پانی پلا دیا تھا, آج بدلہ مانگ رہا ہے, آج بدلہ مانگ رہا ہے. تو رب کے پاس جا کے فرشتہ کہتا مالک لائن اس وجہ سے رکی ہے. رب فرمائے گا جاؤ آج میں قرآن والوں کی شان دکھانا چاہتا ہوں, میرے قرآن والوں سے کہہ دو وہ ایک کی بات کرتا ہے پوری لائن پہ نگاہ ڈالے, جسے جسے وہ اپنا کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جاؤں گا. ہے جی, جسے یہ اپنا کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جاؤں گا. او بھائی انہیں ایک گلاس پانی پلانا اتنا کام آ رہا ہے, تو پھر مقدر والے ہیں جو قرآن والوں کو مہمان بنا کے رکھتے ہیں, بیٹا بنا کے کھانا کھلاتے, بیٹا بیٹا کہہ کے آواز دیتے. اللہ ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدمت کریں گے انشاءاللہ قرآن والوں کی, وعدہ کریں انشاءاللہ. ہے جی, اگر ہم پرماننٹلی بھی کھانا نہیں کھلا سکتے, کبھی ملے جیب میں کسی کے 100 روپے ڈال دو, کسی کے 50 ڈال دو, کسی کے 10 ڈال دو, بیٹا کہہ کے آواز دے دو, تھوڑا سا دل خوش کرنے کی ضرورت ہے, خدا کی رحمتیں خود بخود راضی ہو جائیں گی. ہے نا جی, کریں گے انشاءاللہ. اپنے بیٹوں کو بھی پڑھائیے, پڑھنے والوں کی عزت کیجئے گا, کوشش کیجئے گا ہم قرآن سے پیار کریں. اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو بھلے ہی ایک آیت پڑھیں, روز پڑھیں, اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو پاک صاف ہو کے ایک نظر صبح کو قرآن دیکھا ضرور کریں. دیکھیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے. بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا چکر میں نہ پڑی ہو, کسی کے سر میں درد ہو یا اگر واقعی ہوائی اثر بھی ہونا تو کسی ڈھک بدی کے چکر میں مت آنا, قرآن لے کے بیٹھ جانا, قرآن کی تلاوت شروع کر دو, اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دے گا. ہے نا, اپنے گھروں میں قرآن لازم کر لو, تو قرآن کی تعلیم بچوں کو دے دو. بس فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم ظاہر میں بھی مسلمان نظر آنے چاہیے اور باطن میں بھی مسلمان نظر آنے چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہے جی, ٹھیک ہے, وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. قاری سرفراز صاحب جو ہے نا ہمارے دوست نہیں ہیں.